حج، تسبیحات اور یہ قومی فضیلت، یہ سب بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے استغفار کا کرنا، کیونکہ یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں وہ ہماری کمزوری سے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان کاموں کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اصلاح معاشرہ، یعنی ہمارے رہن سہن، گھر در باہر اندر جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے شریعت کے دائرے میں رہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم چلیں تو پھر اصلاح کی ضرورت ہے۔ جیسے بچے رائٹنگ کرتے ہیں، کتابت کرتے تھے، پہلے تختی پہ لکھتے تھے، اور آج بھی کاپی رائٹنگ ہوتی ہے تو اس میں لکھتے ہیں، تو جو چیز غلط ہوتی ہے اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو ہمارے اندر بہت سی خامیاں گھس گئی ہیں، تبھی تو اصلاح معاشرے کی ضرورتیں پڑ رہی۔ ورنہ یہ امتی مومن اس کا کام تو یہ تھا کہ یہ دوسروں کو جا کے دعوت دیتا۔ آج ہمارے گھر کا کیا حال ہوگا؟ چاروں طرف سے معاشرہ ہم نے خراب کر رکھا۔ اس میں غلطی غیروں کی نہیں ہے، کفار و مشرکین کی نہیں ہے۔ کوئی بھی بتا دے کسی کافر نے کہا ہو تم وہاں اسٹیج لگاؤ، کوئی بھی بتا دے، کوئی بھی آپ کے پاس چل کے آیا ہو صاحب تم وہاں کے اسٹیج کیوں نہیں لگا رہے، چل ہم خود جا رہے ہیں، ان سے چندہ مان چلا پھر اسٹیج لگا رہے ہیں۔ اور ویسے ہم دیندار قریشی ماشاءاللہ بڑے حسب نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی دین کا ماحول نہیں، اور پھر اس پہ استغفار بھی نہیں۔ استغفار تو ہر وقت ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اتنی برائیاں کر لی ہیں، اتنی برائیاں کر لی ہے کہ ہماری زبان بھی صم بکم و عمیانہ کی مصداق ہو چکے ہیں۔ زبان سے حق بات نکلتی، کان حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، اور آنکھیں ہماری حق بات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ناجائز چیز دکھا لو، بازار میں دیکھ لو، بغیر گشت کے نہیں ہوئی، اور یہاں گشتوں سے بھیڑ جمع نہیں ہو رہی۔ نہ ہو بھیڑ جمع کوئی بات نہیں ہے، اگر اتنے سارے لوگ بھی یہ طے کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے تو یہ پورے ملک کے لیے کافی ہے، خالی کوسی کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ پہلے میں خود اپنی اصلاح کی فکر کروں۔ اب میں دوسروں کو تو اصلاح کے لیے جو ہے جوڑتا رہوں، فکر کرتا رہوں، اور میں خود اپنی اصلاح کروں نہیں، تو پھر کام کیسے چلے گا؟ تھانوی نور اللہ مرقدہ جو بیان فرماتے تھے، تو ایک شخص نے آپ سے معلوم کیا کہ حضرت آپ جب بیان کرتے ہیں وہ بات دل میں اترتی چلی جاتی۔ تو حضرت نے فرمایا میں بیان آپ لوگوں کے لیے نہیں کرتا، میں تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں، میرے اندر ہے یہ خرابیاں۔ تو یہ جتنے بھی معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے بھائی اور دوستو، بزرگ عزیزو، یہ باہر سے ادھر ادھر سے نہیں آ رہا، یہ ہماری وجہ سے آ رہا ہے، کیونکہ ہماری محنتیں ہی نہیں ہو رہی۔ ایک مرتبہ خنزیر سے کسی نے یوں کہا، خنزیر جانتے ہو نا، بدجناور گینس میں، ٹھیک، اس سے کسی نے یوں کہا کہ تو بھی کوئی جانور گٹی کھاتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، لوگ تیرے پاس قریب بھی آنا نہیں چاہتے۔ تو خنزیر نے کیا کہا کہ بے نمازی سے تو اچھا ہوں، کم سے کم بے نمازی جیسا تو نہیں ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں بے نمازی کا کتنا برا انجام ہے، اور ہمارے گھروں میں کتنے خنزیر پڑے۔ بھائی جو بے نمازی ہے وہ چاہے میرا بھائی ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، کوئی بھی، خنزیر سے بدتر ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو خنزیر کا جھوٹا اور بے نمازی کا جھوٹا برابر ہے۔ اب بتاؤ ہماری نمازیں، تسبیح، ذکر، 3 دن چلہ، 4 مہینہ کہاں ہیں؟ صرف رسمہ رسمی چل رہا ہوں۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ اب سے ہم استغفار کریں گے بھی انشاءاللہ۔ استغفار سے سارے مسائل کا حل نکلتا ہے۔
ایک واقعہ لکھا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ سے استغفار کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف فرمانے والا۔ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، بہت ساری ہوئی، معاشرے کے اعتبار سے ہوئی ہے، اپنے ذاتی اعتبار سے ہوئی ہے، معاملات میں بھی ہوئی ہے، ہر جگہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، لیکن ان کا حل سیدھا سا استغفار۔ یہ واقعہ لکھا ہے امام بن حنبل کا۔ امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، اب رات ہو گئی، کہیں مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد میں رکنے کا ارادہ کیا، تو لوگوں نے کہا یہاں غیر اجنبی آدمی کو رکنے نہیں دیتے۔ اور حضرت نے کہا بھائی مجھے یہاں کوئی جانتا بھی نہیں اور میں انجان ہوں، میرے لیے علاقہ انجان ہے، وہاں لوگ آپ کو پہچان نہیں پا رہے، نام تو سنا ہوگا لیکن شکل سے نہیں جانتے تھے کہ امام احمد ابن حنبل۔ بہت سے ہوتے ہیں ایسے اللہ والے، لوگ نہیں پہچانتے۔ ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ موتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ہم جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھی اور امام نے اس میں سجدہ سہو کر دیا۔ سجدہ سہو کے بعد میں حضرت شاہ ولی اللہ موتی دہلوی نے پوچھا کہ حضرت نماز جو پڑھی آپ نے اس میں کوئی واجب چھوٹتا ہوا یا آگے پیچھے ہوتا ہوا تو نظر آیا نہیں، آپ نے سجدہ سہو کیسے کیا؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے ان مسئلوں، یہ نماز کا مسئلہ سہو کا معاملہ ہے۔ جی کیا ہے ہمیں بھی بتلا دو، کہ ہم نے کہا نا تم جانتے نہیں، بھول کے لیے ہوتا سجدہ سہو، ہم بھول گئے کہ حضرت کیا بھولے کہ میں جلدی میں آیا تھا وضو کرنا بھول گیا تھا اس لیے میں نے سجدہ سہو کر لیا، تم نہیں جانتے ان مسئلوں کو۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کہہ رہا ہے یہ چھوٹا سا امام۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ ایسا میں نے تو نہیں پڑھا، میں نے تو فلاں کتاب میں۔ اچھا یہ کتاب پڑھی آپ نے؟ کیا نام تمہارا؟ مجھے لوگ ولی اللہ کہتے ہیں، دہلی میں رہتا ہے۔ پھر گھبرایا، پھر ان کو مسئلہ بتلایا تھا۔ بعض لوگ جو ہے نہیں جانتے شکل صورت سے۔ تو امام احمد بن حنبل کو جب لوگوں نے نہیں پہچانا تو ایک شخص ان میں نکلا ایسا، ان نے کہا کہ آپ مسافر ہیں، اجنبی ہیں، باہر کے ہیں، بھلے سے معلوم ہوتے ہیں، چلو آپ میرے گھر چلو۔ گھر لے گئے ان کو، گھر پہ اور کوئی تھا نہیں ان کے وہاں، اکیلے تھے وہ۔ اب انہوں نے حضرت کے لیے کھانا بنانا شروع کیا، مسافر کے لیے۔ پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ ہاں جی بھوک تو لگی۔ اب یہ کھانا بنا رہے ہیں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب برتن اٹھائے تب بھی کہے استغفر اللہ، جب برتن رکھے پھر استغفر اللہ، بیٹھے تو استغفر اللہ، اٹھے تو استغفر اللہ، اور آٹا گوندتے جا رہا ہے، مکی مار رہا ہے اس میں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا اس بات، ظاہر سی بات ہوگا بھی تعجب، عجیب سی چیز لگ رہی تھی۔ تو حضرت نے کچھ نہیں کہا، دیکھتے رہے اسے، سنتے رہے اس کے استغفر اللہ۔ جب دسترخوان لگا دیا کہ لو جی کھانا کھا لو، اب جب دونوں کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں، میں نے آج تک کوئی آدمی اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس نے بتلایا کہ میں بہت نہایت غریب تھا، کمزور تھا، میں ایک عالم کے پاس گیا تھا، تو اس عالم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم استغفار کی کثرت رکھا کرو، تو اسی دن سے میں نے استغفار کی کثرت شروع کر دی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو انسان کی جو اصل قیمتی چیزیں ہیں وہ ساری اس آیت میں ذکر اللہ کہ تم اللہ سے استغفار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کو بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے، اور جو زیادہ استغفار کرے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اس پر رحمت کی بارش فرمائے گا استغفار کرنے والے کو۔ اب اور کیا چاہیے آدمی؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر اللہ رب العالمین اس کو مالدار فرما دیں گے اور اس کو اولاد دیں گے، وہ بھی نرینہ بیٹے، اور اس کے لیے ایسی چیزیں عطا فرمائیں گے، محلات، باغات، نہریں، جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری فراوانیاں اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا فرمائے گا جو زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرے گا۔ تو اس شخص نے اپنی ساری کہانی بتائی حضرت کو، میں بہت غریب تھا، پھر اس مولوی نے مجھے بتایا استغفار کیا کرو، میں نے اسی دن سے استغفار کی کثرت کی، پھر دیکھو اللہ نے مجھے کتنا عالیشان مکان دے دیا، اور میں کمزور تھا، غریب تھا، اب میں مالدار بھی ہو گیا، میرے بیٹے بھی ہیں وہ کام میں لگے ہوئے ہیں،
اور جو بھی میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول فرما. صرف ایک دعا رہ رہی ہے بس اب. اس شخص نے کہا تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ دعا کیا ہے؟ حج کا باقی انہوں نے حج پہ ساتھ سے فارغ ہو کہ کوئی اور دین کا تقاضا انہوں نے سارے تقاضے کر لیے پورے, بس ایک تمنا ہے, ایک دعا ہے, وہ ابھی پوری نہیں ہوئی, وہ بھی انشاءاللہ ہوگی کسی دن پوری, کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات. تو حضرت نے پوچھا کیا دعا ہے وہ؟ نگے جی دعا میں نے اللہ سے یہ کی تھی کہ اللہ مرنے سے پہلے میری کہ مجھے جو ہے امام احمد بن حنبل کی زیارت کرا دینا, یہ دعا. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ دعا بھی تیری ہو گئی کہ وہ کیسے؟ میں احمد بن حنبل ہی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. یعنی اسباب کیا بنے اور اللہ نے کیسے مقام پہ پہنچایا ان کو, صرف استغفار کی برکت سے. تو اس لیے آج سے ہی طے کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہم استغفار کریں گے اور معاشرے کے سدھارنے کی فکر میں لگیں گے بھائی انشاءاللہ. اور استغفار کوئی لمبی چوڑی صورت تو ہے ہی نہیں, پورا استغفار پڑھیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ورنہ خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا کہنے میں کیا جا رہا. لیکن اس کی شرط ہے خالی دھڑا دھڑ زبان سے ہی نہ ہو, بلکہ قلب سے ہو, دل سے تعلق ہو اس کا. قلب تعلق سے مقصد کیا ہے کہ جن چیزوں پر ہمیں ندامت ہو رہی ہے, ہم نے جو برائیاں کی ہے, معاشرے کو بگاڑا ہے, اور ہم نے آج تک جو ہے دین کے اندر غفلتیں کی ہے, ان ساری چیزوں سے اس سے توبہ کرے بندہ کہ اب نہیں کروں گا ایسا, اور آئندہ اے اللہ تیرے حکم پر چلوں گا, اے اللہ آئندہ سے تیرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤں گا, تب جا کر استغفار قبولیت کے درجے کو پہنچے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ایک دور تھا مسجد نبوی کا, جب سارے مسائل مسجد نبوی سے حل ہوتے تھے. معاشرے کے سدھار کے بارے میں بتلا رہا ہوں, معاشرہ کتنا سدھرا ہوا تھا اس ٹائم, اتنا سدھرا ہوا تھا کہ ایک صحابی بکری چرا رہا ہے, بکری کسی اور کی ہے, چرواہا ہے, وہ خود ملازم ہے. تو بھیڑیا آیا چپکے سے اور آ کے بکری کو لے کر جانے لگا. اس نے بھاگ کے پکڑ لیا اس بکری کو. اب بکری کا ایک پیر اس کے صحابی کے ہاتھ میں اور ادھر سے بھیڑیا کھینچ رہا, اسے دونوں میں طاقت چل رہی ہے. اس نے اٹھا کے ماری لاٹھی اس بھیڑیا چھوڑ کے الگ ہو گیا اس بکری میں. اللہ رب العالمین نے پھر اس کو گویا ہی عطا فرمائی, بولنے کی طاقت بھیڑیے کی. اور بھیڑیے نے پھر یوں کہا کہ انسان کیا تو صاحب ایمان نہیں ہے؟ تو ہاں ہوں. اور تجھے یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے اس میں ہمارا رزق متعین کیا ہے, یہ ہمارا رزق ہے, تو ہمارا رزق ہم سے کیوں چھینتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تجھے یہ پتہ نہیں بکری میری نہیں, میں تو نوکر ہوں, ملازم ہوں, مالک کو کیا جواب دوں گا جا کے. وہ چپکے سے بھیڑیا سن کے نکل لیا, چلا گیا. کچھ دن کے بعد میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے, مجلس لگی ہوئی. اب بھیڑیا آ رہے ہیں مسجد میں, بھیڑیوں کی قطار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی دیکھا, آپ نے فرمایا کہ ایک طرف ہو جاؤ, ان کو جگہ دے دو بیٹھے. بھیڑیے جانور درندے آ کے سارے مسجد میں بیٹھے, ایک طرف صحابہ, ایک طرف بھیڑیے. پھر ایک بھیڑیے نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے واقعات ہیں ایسے جانوروں کی بات کرنے. ایک اونٹ کا واقعہ مشہور ہے کہ باغیچے میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنی گردن جھکا دی. آپ نے اس کے مالک کو بلایا, پوچھا اس میں ظلم کرتا, کھلاتا کیوں نہیں, یہ شکایت کر رہا تھا. تو ان بھیڑیوں نے بھی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ, یہ لوگ جو ہے ہماری خوراک کو, ہماری غذا کو ہمیں لینے نہیں دیتے, آپ ہماری غذا ان کے لیے متعین فرما دیں ان سے کہہ کے. تو اللہ رسول نے فرمایا بھائی ایک کام کیا کرو, تم 100 بکریوں میں سے ایک بکری, 100 بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کی ان کو لینے کی اجازت دے دو. کوئی بھیڑیا اگر 100 بکریوں میں سے ایک لے جائے, کچھ مت کہنا اس سے. تو یہ کہنے لگا ہو ایسے اگر ہم 100 میں سے ایک دن لگے تو پھر تو بہت چلی جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بھائی یہ نہیں مان رہے, تمہاری مرضی ہے, تمہاری خوراک ہے, جتنا چاہو لے لیا کر. ایک آدمی کے اس ذرا سے ٹیڑے بولنے کو. تو اب بھیڑیوں کو ضرورت نہیں اجازت کی. اب چاہے جہاں انہیں جب موقع ملے, جب چاہے جب لے کے چلے جاتے. اگر اس دن معاملہ طے کر لیتے تو اس کو عرض کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی سے معاملات ایسے طے ہوا کرتے تھے. معاشرہ اتنا سدھرا ہوا تھا کہ درندے بھی آ کر مسجد میں اپنی شکایت رکھتے تھے, اور ان کی شکایتوں کا حل وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اور ہمارا کیا معاملہ ہے, ہم نے اپنے معاشرے کو اتنا بگاڑ دیا کہ ہماری بیٹی اگر ننگی پھر رہی ہے ہم اسے کہہ نہیں سکتے.
کہ بیٹا یہ لباس مت پہن, نہیں کہہ سکتے. بھائی ہمارا ننگا پھر رہا ہے ڈیمیج پینٹ پہن کے, ہم کہہ نہیں سکتے, اتنی ہمت ہی نہیں ہے. ہمت کیوں نہیں ہے؟ بزدل ہو گئے. دین نہیں. دین انسان کے اندر بہادری پیدا کرتا ہے. اس لیے آپ مت سدھارو پوری کوسی کو, اپنی ذات کو سدھار لو. مت بیوی کو سدھارو, مت بچوں کو. ایک موٹی سی بات, اپنی ذات کو تو سدھار لو کم سے کم, اور پھر آگے چل کر اپنے گھر کے بارے میں سوچو کہ میرے گھر کا حشر کیا ہو. جب اللہ رب العالمین مجھ سے معلوم فرمائیں گے کہ میں نے تجھے ذمہ دار بنایا تھا, تو تو نے اس ذمہ داری کو کیا نبھایا تھا؟ تو نے چھوٹے بچوں کو دین کیوں نہیں سکھایا؟ بڑے بچوں کو دین کی رغبت کیوں نہیں دلائی؟ تیرے گھر کے اندر یہ عریانیت اور فحاشیت چل رہی تھی, تو نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو اس وقت ہم مرنے کے بعد اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے بتاؤ؟ اس لیے محترم دوستو, بلکہ عزیزو, ہر ایک آدمی اس فکر کو لے لو. اگر اس فکر کو لیں گے تو اس فکر کا لینے کے لیے کتنا بڑا ثواب ملے گا. اس دین کی فکر کو اگر آپ نے 1 سیکنڈ لے لیا, 1 سیکنڈ, 1 لمحہ, تو 1000 نفلی عبادت, نفلی نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا. 1000 رکعت. ایک آدمی نے 1000 رکعت نفلی نماز پڑھی, اور ایک آدمی نے معاشرے کے سدھارنے کی صرف 1 سیکنڈ فکر لے لی. یار واقعی ہمارا معاشرہ بگڑ رہا, ہمارے گھروں سے نبی کی سنتیں نکل رہی, ہمارے گھروں میں سے جو ہے دین نکلتا جا رہا, ہم بد دین ہوتے جا رہے ہیں, ہماری اولادیں کافرانہ مشرکانہ رسم و رواج میں چل رہی. صرف اس کے بارے میں آپ نے 1 سیکنڈ سوچ لیا, تو 1 سیکنڈ کا سوچنا 1000 رکعت نفلی نماز سے بہتر ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ تو سب یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے گھروں کے اندر کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہیں ہونے دیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اب یوں کہو گے ہم نے کچھ کہا تو گھر والے نکال دیں گے. تو گھر والے تو یوں نکال رہے ہیں کہ ہم نے خود ان سے پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں. گھر والے کیا نکالیں؟ کیوں نکلے ہوئے ہم؟ ہمیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا پہ یقین نہیں. اللہ تجھے فرما رہا تو مغفرت چاہ مجھ سے, توبہ استغفار کر لے اور میرے پاس آ جا. اب میں تیرے اوپر رحمت کی بارش کروں گا. رحمت کی بارش میں ساری چیزیں آتی ہیں, مالداری بھی آتی ہے, پیسہ بھی آتا ہے, عزت بھی آتی ہے, وقار بھی آتا ہے, اور پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, خوب مال دوں گا اور خوب تمہیں نیک اولاد دوں گا. اللہ خود فرما رہا قرآن. تو ہمیں بھروسہ ہی نہیں اللہ کی ذات. تو بھروسہ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ آج سے یہ طے کر لو کہ ہمارے گھر کے اندر انشاءاللہ کوئی بھی کام نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اچھا, ایک تو یہ ہو گیا مردوں کے لیے کہ مرد اب اپنے گھروں میں اسٹینڈ لے لیں, یعنی مضبوط ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں کہ نہیں صاحب, اگر مثال کے طور پہ خدا نہ کرے ہماری بیٹی ہماری بہن کو کوئی ہمارے سامنے گھر میں سے کھینچ کے لے جائے, تو کیا ہمارا ضمیر یہ گوارا نہیں کرے گا بھائی کیوں لے جا رہے ہیں اسے؟ کرے گا نہیں کرے گا. لیکن شیطان لے جاتا ہے اسے, وہ سب جانے دیتا, کوئی نہیں روکتا. کہاں جا رہی ہے؟ یہاں تک جا رہی ہوں. چل یہاں تک جا رہی ہے تو آپ چپل لے جا, چپل میں لا دوں گا, نہ پتا نو بس کپڑے لے جائیں. کپڑے لینے کیوں جا رہی ہے؟ میں ہوں, کپڑے میں لا کے دوں گا. تم بیٹی ہے, بہو ہے, بیوی ہے, خود مردانگی دکھاتے نہیں. بہت سے لوگ اسے ایک مردانگی سمجھیں کہ ہماری بہت سب کام خود ہی کر لیے, اور خود جا کے وہاں لالا کے پاس بیٹھ جا کے, اور لالا نے کہا ہاں پتہ کون سا کپڑے میں چاہیے, جلدی بتا تو جلدی شارٹن میں. اب بتا, وہ لالا جی کا ہاتھ لگوا رہے ہیں وہاں جا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب خرافات ہیں, ہماری غفلت سے ہو رہی. اس لیے ان سب کو نکالو, اور پھر مستورات کا کام جو چل رہا ہے اسے چلنے دو, اسے مت چھیڑو. مستورات کے بھی جوڑ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو مستورات دعوت کے کام میں لگی ہوئی ہے وہ تو لگ گئی, اب جو نہیں لگی ان کے لیے موقع کب آئے گا؟ بھئی جو 3 دن لگا لیے جنہوں نے, یا جن گھروں کے اندر تعلیم کا ماحول بنا ہوا الحمدللہ, اول تو یہ ہے کہ وہ تعلیم جلدی کر لیں, جلدی سے کر لیں. آج بازار جانا, تھوڑا جلدی تعلیم جلدی نمٹا لو, تھوڑا بازار سے ہوگا. وہ بہن بھی بازار جا رہی ہے برقع پہن, وہ مستورات, جب انہیں جانا ہی نہیں چاہیے. چلو یہ غلطی ہے, لیکن اب جو مستورات وہ ہیں جن کا وقت نہیں لگ رہا ہے, ان کی فکر کون کرے گا؟ تو اس کے لیے میری اپنی رائے یہ ہے, ہم نے تو اپنے یہاں گھنٹہ گھر پہ یہ ترتیب بنائی ہے, ہر 2 گلی کی مستورات کو ہر ہفتے میں ایک کسی مقام پہ جوڑا جائے. ابھی پچھلے ہفتے یہ جوڑا ہم نے کر لی, صبح 10 بجے سے 12 بجے تک, اور اس میں نے بات کری. اچھا, بڑے بڑے مکر ہیں, بڑے فریب ہیں, میں ان فریبوں کو نہیں مانتا. کیا اشرا لگایا ہوا بات کرے گا صاحب, کہ صاحب چلہ جس کا لگا ہوا وہی مستورات سے بات کرے گا, مردانہ بات وہ ہوں گی, میں نہیں مانتا ان تمام قیودات.
قرآن میں حدیث میں یہ کوئی ذات نہیں ہے، یہ تو صرف مصلحتاً ہے۔ جب ہماری بہن ہماری بیٹی بنیے کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ سکتی ہے تو پردے میں رہ کے مولوی کی بات کیوں نہیں سن سکتی ہو؟ تو پردے کی حالت میں ہم ان سے بات کریں، علماء سے، ائمہ سے، اپنے دیندار لوگوں سے، بہتر ہے علماء سے کرائیں بات، کیونکہ اس میں علماء ہی اس بات کو روکیں گے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، ایک بادشاہ کو نجومیوں نے یہ بتلایا کہ ایک بارش آئے گی اب، اور جو اس بارش کا پانی پی لے گا وہ پاگل ہو جائے گا، اور برسے گی وہ بارش پورے ملک میں، اور جو پیے گا وہی پاگل ہوئے گا۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، انہوں نے وزیر سے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس میں کیا دقت کی بات ہے، جنتا ہوئے گی پاگل ہونا تو ہم تو اپنے لیے اسٹوک کر لیتے ہیں پہلے ہی سے۔ اب بادشاہ نے وزیر سے اسٹوک کروا لیا، کر لیا اسٹوک، اب بارش ہوئی ہو۔ اب جس نے وہ بارش کا پانی پیا ان سب کا مزاج ایک، اور بادشاہ اور وزیر کا مزاج الگ، کیونکہ انہوں نے وہ پانی پیا ہی۔ اب جنتا نے کیا مشورہ کیا، نقطے کہ دونوں آدمی پاگل ہو گئے، ہم تو سب صحیح ہیں، یہ دو پاگل ہیں۔ اب پھر کیا کریں، ان پاگلوں کو ہٹاؤ، ان پاگلوں کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ عقل مند تو ہم ہیں، یہ تو پاگل ہے، اور پانی پی لیا انہوں نے خود پاگل بن کر۔ اب انہیں وہ پاگل دکھ رہے ہیں، جیسے یہ کوئی پتھر وتھر مارتا ہے نا پاگل، وہ اس سے تم پاگل کہہ دو وہ 2 مارے گا، کیونکہ وہ اپنا آپ پاگل سمجھ ہی نہیں رہا، وہ تو ہمیں پاگل سمجھ رہا، اس لیے تو ہمیں پتھر مار رہا ہو، وہ تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے۔ تو ایسے ہی جب بادشاہ کی بادشاہت جانے لگی اور لوگوں نے زیادہ ہنگامہ شروع کیا تو بادشاہ نے پھر مشورہ کیا وزیر سے، کیا کرے صاحب، اب تو یہ حکومت بھی جائے گی۔ تو وزیر نے کہا حضور ہم بھی اسی پانی کو پینا شروع کر دیں، اور کیا؟ تو ان حضوروں نے وہ پانی پینا شروع کر دیا، پھر لوگوں نے کہا ہاں اب صحیح ہیں دونوں۔ تو کچھ لوگوں نے جہالت کا جام پی رکھا، وہ شریعت کو نہیں جانتے، نہ علماء کی قدر جانتے، نہ علم کو جانتے، نہ عمل کو جانتے، بس بک بک کرنا جانتے ہو۔ بھونرا دیکھا نا آپ نے، بھونرا چاہے بیٹھا ہو تب بھی شور مچا رہا، چل رہا تب بھی شور مچا رہا، اڑ رہا جب بھی شور مچا رہا، نہ اس میں سے خوشبو آوے نہ اس کا گوشت کام آوے، بس بم 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 کرتا رہتا ہو، اپنی اس کی عادت ہے بیچاری، نہیں رکتا۔ تو ایسے ہی کچھ لوگوں نے جہالت کا جام پی رکھا ہے، وہ کہیں گے بھی آپ سے کہ صاحب کیا ضرورت ہے ایسے جوڑ، ارے ضرورت کیوں نہیں، وہ کہیں گے صاحب بغیر مشورے کے کیوں کر رہے ہو، مشورہ کس دی، اب نماز پڑھنا ہے آپ کس سے مشورہ کر کے آئے، کسی سے؟ عشاء میں اذان ہوئے گی جب مشورہ کر کے آؤ گے، 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد میں 2 سنت پڑھو گے مشورہ کرو گے، وطر پڑھو گے مشورہ کرو گے۔ بھائی دین فرض عین ہے ہر ایمان والے پہ، اس میں مشورے کی ضرورت ہی نہیں۔ داعی کا کام کیا ہے؟ داعی کا کام یہ ہے کہ اپنے قول، اپنے عمل، اپنا فعل، اپنی نگاہ، ہر ایک چیز سے دعوت چل رہی ہے اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں امیر معاویہ نے ضرار بن مضر سے معلوم کیا تھا کہ ان کے بارے میں بتاؤ، حضرت علی کے بارے میں۔ پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ جی میں نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں، کیوں؟ اب کیا اس لیے نہیں سکتے تھے، امیر معاویہ کی حضرت علی کی لڑائی ہوئی تھی ایک بار، اور کرائی تھی وہ ایسے ہی جہالت کے جام پینے والوں نے، منافقین، اس میں 70,000 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70,000 صحابہ، چھوٹے موٹے ہم وہ مسلمان نہیں تھے اس ٹائم کے، تابعی نہیں تھے وہ، یہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، 70,000 صحابہ کرام جن میں حفاظ، قراء، علماء اور بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں نے سارے جہاد بدری اور جو ہے تبوک میں جنگ کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والے 70,000 صحابہ شہید۔ وہ لڑائی کس کی تھی؟ امیر معاویہ اور علی کی، بیچ میں مخالفین نے لڑا دیا۔ تو جب اتنی بھیانک لڑائی ہو چکی ہو، اب امیر معاویہ حضرت علی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اس سے ضرار بن مضر سے کہ بتلاؤ علی کے بارے میں کچھ بولوں گا، جی مجھے معاف کر دو مجھ سے مت پوچھو۔ انہیں یہ تھا کہ میں نے کچھ تعریف کر دی تو ٹھوک دیں، کیونکہ اس وقت بادشاہ تھے، امیر تھے، اور میں نے حضرت علی کی کوئی برائی کر دی تو ایمان سے جاؤں، تو میں کیوں بولوں، نگنا میں کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت سے اوصاف بیان فرمائے، بہت سی تعریفیں بیان فرمائیں، اتنی تعریف بیان فرمائی کہ اتنے نرم مزاج تھے کہ بالکل سیدھے سادھے رہا کرتے تھے، پہلے سلام کرتے تھے، ہر جگہ لوگوں کو ان کی کلمات سے حکمت برستی تھی، ان کی آنکھوں سے نور چمکتا تھا، اور جب کبھی تبسم فرماتے تھے تو ایسا سمجھو جیسے موتی پرو رکھے ہوں کسی اس میں، اس طرح سے یہ تعریف فرمائی۔ تو امیر معاویہ رونے لگا
اور جتنے وہاں مجلس میں بیٹھے سب رو پڑے، اتنی تعریف فرمائی اس نے۔ پھر بعد میں تھوڑے چپ ہوئے امیر معاویہ، اور پھر یوں پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تمہیں کیسے لگا؟ اب وہ کیا سننا چاہ رہے تھے واللہ عالم، لیکن اس نے صحابی نے کیا کہا کہ جب ان کو شہید کیا گیا تو ہمیں اتنی تکلیف ہوئی جیسے کسی کے سگے خاص بچے کو اس کی گود میں ذبح کر دیا، جتنی تکلیف اسے ہوتی ہے اتنی تکلیف ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ ہوئی تھی۔ تو داعی کا مزاج یہ ہونا چاہیے۔ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ داعی کی زبان کبھی خاموش نہ رہے، دین کی دعوت دیتی رہے، اور داعی کی نگاہ سانپ سے بھی تیز رہے کہ یہاں یہ اللہ کا حکم ٹوٹ کیوں رہا ہے، فوراً ہماری نگاہ کنکھیوں سے بھی ہمیں محسوس ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہمارے گھر میں ٹوٹ کیوں رہا ہے، یہ نبی کی سنت چھوٹ کیوں رہی ہے، ہمارا پڑوسی دین پہ کیوں نہیں چل رہا، ہم پڑوسی کے حقوق کو ادا کر کیوں نہیں رہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کوئی کچھ بھی کہے، ہم کو تو معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کون کیا کہہ رہا، کون کیا کہے گا، یا ہمیں کچھ نہیں، ہمیں صرف یہ کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اور ہمیں اس کا سلیقہ دیا ہے اللہ، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہر لمحہ ہر ساعت کرنا۔ اب رہا یہ کورس کا معاملہ، 3 دن چلے 4 مہینے، یہ ہمیں اپنی ترتیب سے لگاتے رہنا ہے ہی، اس میں کوتاہی کرنی نہیں۔ یہ مت سوچے گا معاشرہ سدھار ہو گیا تو اب ہماری فرصت ہوگی، جتنا معاشرہ سدھرے گا اتنے ہی 3 دن والے، چلے والے، 4 مہینے والے، 5 مہینے والے، بیرون والے، مستورات والے بغیر تشکیلوں کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ جب ہماری ماں بہنوں کے اندر دین آئے گا وہ خود کہیں گی کہ ہمیں لے کے چل کیوں نہیں رہے اللہ کے راستے میں، اب ہم انہیں تشکیل کرنی پڑتی ہے، پھر وہ یوں کہتے ہیں وہ تو جا نہیں رہی، فلاں تو کر ہی نہ رہے، میں ہی کیا جاؤں، وہ پھر طرح طرح کی خرافاتوں میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے عورتوں کا بھی اپنی ترتیب بناؤ، ان کا بھی ایک جوڑ رکھو، اس میں کوئی ضرور نہیں ہے کہ اشرا چلا والا ہی کوئی بات کرے گا، مائک لگاؤ، پردے کی حالت میں کسی بھی عالم سے دین کی، پردے کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، یہ ساری جو مواقع کی باتیں بھئی آج کس کو پتہ نہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سے پوچھا گیا، حضرت جی سے پوچھا گیا کہ جی مجھے تقریر کرنا نہیں آتا، میں تقریر کیسے کروں؟ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو وہ یہ پوچھے گا کسی سے کہ بھئی میں روؤں کیسے؟ پوچھے گا بھئی؟ رونا دل سے آئے گا، اپنے آپ آئے گا۔ تو یہ فکر ہمارے اندر امت کی آ جائے، ہر ایک امتی کی۔ یوں بھی نہ سوچیں یہ وقت میں یہ فلاں کچھ نہیں، یا یہ دور کا ہے، ایسا بھی نہیں سوچیں کچھ بھی۔ یہ سوچیں کہ اللہ کا بندہ ہے بس، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس کو مجھے دین کی دعوت دینی ہے جتنی مجھے آتی۔ تو جب جس کا جوان بیٹا اگر مر جائے تو اسے رونے کے لیے سیکھنے کہیں نہیں جانا پڑتا، دل اپنا آپ روتا اس کو۔ ایسے ہی یہ فکر کریں گے بھی انشاءاللہ، اور پھر اپنے یہاں مشورے سے اس کی ترتیب بنا لو، ہر گلی کی مستورات کو جوڑو اور ان میں دین کی باتیں چلاؤ، کیونکہ ہمارے یہاں بہت خرافاتیں چل رہی ہیں۔ کہیں پر جو ہے بیاج کا، سود کا لین دین کاروبار چل رہا ہے، کہیں قسطوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ آپ کے اس محلے میں ہے یا نہیں؟ ہمارے ادھر تو خوب چل رہا ہے، یہاں چل رہا ہے قسطوں کی خباثت بتا دو آپ کو، بیاج اور سود، یہ وہ تو آپ سب پڑھ ہی چکے ہیں، سن رکھا ہے کہ لکھنے والا، دینے والا، لینے والا، جس جگہ پہ دیا گیا وہ سارے کے سارے گنہگار ہیں۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ بیاج کا سب سے کم درجہ عذاب کا، خباثت کا، برائی کا 1 روپے کے اوپر اتنا ہے، اگر 1 روپیہ ہم نے بیاج میں لیا یا دیا، ایسا سمجھو جیسا اپنی سگی ماں سے 70 بار زنا کیا۔ اب بتاؤ ہمیں کون برداشت کر لے گا اسے؟ ہم میں سے کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی اپنی ماں کے ساتھ لگتا ہے، اس سے رشتہ داری کر لو گے؟ اس کی لڑکی لے لو گے؟ اس کو اپنی لڑکی دے دو گے؟ یا اس کے گھر میں رشتہ داری کرو گے؟ اور جو بیاج کا کاروبار گھروں میں چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ خباثت کے اعتبار سے کتنا غلیظ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 کام کر لیں ضرور انشاءاللہ، توبہ، استغفار، اور اپنے گھر کے اندر اپنے اندر جو ہے مردانگی پیدا کرو کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا کسی بھی طریقے سے۔ اور تیسرے اصلاح معاشرے کی فکر، یہ عربی کے سے لفظ ہیں، سیدھا سٹ مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دین کیسا ہے، بس یہ فکر کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔